کہ آپ کچھ دباؤ میں ہیں۔ دباؤ میں تو میں ہر وقت ہی رہتا ہوں کہ ان کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی بچانا ہے۔ اور یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے قانون ملک پہ چلنے نہیں دیں گے۔ مولانا صاحب، یہ وہ کرسی ہے جہاں نہ حکومت خوش ہوتی نہ اپوزیشن خوش ہوتی، تو یہ سب سے مشکل کرسی ہے۔ اور آپ نے جس طرح کے آئینی قوانین بنائے ہیں، جس طرح کے آئینی قوانین میں آپ نے ترمیم کی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سر عام اس کی خلاف ورزی کروں گا اور 15 سال اور 16 سال اور 12 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا اور ان میں خود بیٹھوں گا۔ آپ بتائیں گے کہ پھر آپ کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی قانون سازی کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی ذہنیت کو چیلنج کرتا ہوں۔ کو بھی موقع دینا ہے، ان کو بھی موقع دینا ہے، مگر میں اس دباؤ میں نہیں آتا جو زبردستی کرانے کے لیے یہاں کھڑ کے لیا جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا تشریف، یہ شاید مناسب نہیں ہے۔ پاکستان اس طرح کیسے چلے گا؟ آپ تو جمہوریت کو شکست دے رہے ہیں اور جو مسلح گروہ جو بیانیہ لے کر اٹھے ہیں، آپ قدم قدم پر ان کو تقویت دے رہے ہیں۔ ہماری توانائیاں یہاں پر کس بات پہ ضائع ہو رہی ہیں؟ ہم کس چیز کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو آئین کا حلف اٹھایا ہے، ہم تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی میں پہنچ کر آج تاریخ رقم کر دی، پورے ایوان کو ہلا کر رکھ دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے حالیہ ترمیم پر کھل کر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس ملک کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت بچی رہے، اس ملک کے اندر جمہوریت کا نام و نشان باقی رہ جائے، لیکن آپ نے ایسے حربے شروع کر دیے کہ جمہوریت ہی ختم ہو جائے۔ مولانا نے اتنی سخت تنقید کی کہ سب حیران رہ گیا۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کہ آپ کچھ دباؤ میں ہیں، نارمل موڈ میں نہیں ہیں۔ اس ایوان کی کارروائی میں آپ کے موڈ کا بھی بڑا رول ہوتا ہے۔ کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو نارملائز بھی کیا جائے، نیوٹرلائز بھی کر لیں اپنے آپ کو، تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی بات بڑی اچھی طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، یہ وہ کرسی ہے جہاں نہ حکومت خوش ہوتی نہ اپوزیشن خوش ہوتی، تو یہ سب سے مشکل کرسی ہے۔ اور دباؤ میں تو میں ہر وقت ہی رہتا ہوں کہ ان کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی موقع دینا ہے، ان کو بھی موقع دینا ہے، مگر میں اس دباؤ میں نہیں آتا جو زبردستی کرانے کے لیے یہاں کھڑ کے لیا جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا تشریف، قانون کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ہم اقوام متحدہ، کبھی FATF، کبھی IMF اور ان کے منشور اور فلاں کے تقاضوں کے مطابق قانون سازی کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اس آئین کا حلف اٹھایا ہے، ہم نے تو اقوام متحدہ کے منشور کا حلف نہیں اٹھایا۔ تو اس حوالے سے یا تو لفظ اسلامی جمہوریہ سے اسلامی کاٹ دیں، تو پھر جمہوریہ کہتے رہیں، ایک سیکولر نظام ہے، سیکولر ملک ہے، اس میں قرآن و حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو شخص جیسے چاہے قانون سازی کرے، کس کی پیروی ہو رہی ہے، کس ایجنڈے کی پیروی ہو رہی ہے، اس پر میں اپنے شدید احتجاج اس ایوان کے فلور پر نوٹ کرا رہا ہوں اور یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے قانون ملک پہ چلنے نہیں دیں گے۔ آپ نے جس طرح کے آئینی قوانین بنائے ہیں، جس طرح کے آئینی قوانین میں آپ نے ترمیم کی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سر عام اس کی خلاف ورزی کروں گا اور 15 سال اور 16 سال اور 12 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا اور ان میں خود بیٹھوں گا۔ آپ بتائیں گے کہ پھر آپ کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی قانون سازی کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی ذہنیت کو چیلنج کرتا ہوں۔ یہ کیا طریقہ ہے ہمارے ملک میں مسلمان کہلانے والے؟ یہاں پر آپ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے فلور پر میری گفتگو کے جواب میں فرمایا کہ ہم بھی تو اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں، اگر آپ کی نظر میں یہ اس کے خلاف ہے تو آپ ترامیم دیں۔ میں نے ان سے فون پر بات کی اور میں نے کہا کہ آپ نے فوری طور پر مجھے جواب دیا ہے، ذرا اپنے ماحول سے مشورہ کر کے آپ نمائندگی لے لیں، مینڈیٹ لے کر پھر آپ بتائیں، ہم ایک کمیٹی بنا کر آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی سوال جواب نہیں ہے۔ یہ ڈنگ ٹپاؤ والی سیاست جو ہے یہ شاید مناسب نہیں ہے۔ پاکستان اس طرح کیسے چلے گا؟ آپ تو جمہوریت کو شکست دے رہے ہیں اور جو مسلح گروہ جو بیانیہ لے کر اٹھے ہیں، آپ قدم قدم پر ان کو تقویت دے رہے ہیں۔ ہماری توانائیاں یہاں پر کس بات پہ ضائع ہو رہی ہیں؟ ہم کس چیز کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو آئین کا حلف اٹھایا ہے، ہم تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم تو پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم تو ووٹ کی بات کرتے ہیں۔ اور اگر مذہبی دنیا
وہ پاکستان کے آئین کی نمائندگی کرتا ہے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ آپ یہاں پر اس قسم کی حرکتیں کر کے جس طرح آئین کو روند رہے ہیں، جس طرح عقیدے کو روند رہے ہیں، اور پھر ہماری توانائیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جمہوریت شکست کھا رہی ہے، پوری دنیا میں شکست کھا رہی ہے۔ اور میں نے کل کی گفتگو میں بھی یہ کہا تھا کہ پوری دنیا میں جمہوریت ختم ہو رہی ہے۔ اب یا سرمایہ داریت ہے اور یا آمریت ہے، اور وہ راج کر رہی ہے۔ بات ہو رہی ہے بورڈ آف پیس کی، مجلس السلام کی، جو مسٹر ٹرمپ کا ایک نظریہ ہے۔ اس نظریے کا آغاز ان کے 20 نکاتی فارمولے سے ہوا ہے۔ 20 نکاتی فارمولہ امن کے لیے یہاں پر آپ کے وزیر خارجہ نے بیان دیا اس ہاؤس میں کہ اس پہ تبدیلی آئی ہے اور ہمیں بتائے بغیر تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ جب ہمارا اس پر اعتراض ہو گیا، فلور پر ہم نے اپنی قوم سے کہا، نمائندگان قوم سے کہا، اس کے بعد پھر آنکھیں بند کر کے وہاں چلے جانا اور ان کے 20 نکات کو قبول کرنے کا کیا تصور پیدا ہو سکتا ہے؟ کہیں کوئی ضمیر، کہیں کوئی ایک خود اعتمادی اپنے اوپر، کبھی اپنے ملک اور قوم پر خود اعتمادی، اور آج ہم اس میں جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ٹرمپ نے نہیں کہا اور کل کی تقریر میں نہیں کہا ہے اکنامک فورم پر کہ اگر حماس غیر مسلح نہیں ہوتا تو ان کا وہی حشر کیا جائے گا جو لبنان میں حزب اللہ کا کیا گیا؟ تو لبنان میں حزب اللہ پر حملہ اسرائیل نے کیا تھا، یعنی وہ فلسطینیوں کی قوت مزاحمت کو تو ختم کرنا چاہتا ہے اور اسرائیل کی قوت جارحیت کو تقویت دے رہا ہے۔ اور آج تک جتنے معاہدات ہوئے ہیں ان تمام معاہدات کی تاریخ پڑھ لیں، اس میں انہوں نے فلسطین کو سکیڑا ہے اور اسرائیل کو سپیس دیا ہے، مسلسل سپیس دیا ہے اس کو۔ ہم ایسے حالات میں میں آپ سے مخاطب ہو جانا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اسپیکر صاحب کو خطاب کروں، اور رولز بھی یہی ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں دھمکیاں ہیں، اگر ایسا کیا گیا تو میں ایسا کر دوں گا، ان کی ایسی تیسی پھیر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا، کیا یہ صلح کی آغاز ہے؟ دنیا میں امن قائم کرنا، غزہ میں امن قائم کرنا، فلسطین میں امن قائم کرنا۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف اور یاس صادق کو مخاطب کر کے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جو قانون سازی اس اسمبلی میں کی گئی ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ میں خود ان بچوں کی شادیوں میں جاؤں گا جن کی عمریں 10 سال، 15 سال اور 20 سال ہوں گی۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یا تو آپ ملک کے ساتھ اسلامی کا لفظ ہٹا دیں یا اس کو شریعت کے مطابق چلائیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی کے فیصلے بھی کریں